فوڈ کی طرف, غذا کی طرف چلیں, تو آپ بتائیں گے کہ ہمیں کس طرح کھانا چاہیے کھانا؟ یعنی کہ ہم سنتے ہیں کہ ناشتہ بہت اچھا کریں, پھر دوپہر کا کھانا کم کھائیں, اس کے بعد رات کو بالکل نہ کھائیں, تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں اگر غذا کی بات کریں نا تو ویسے تو ایک بڑی مشہور کوٹیشن ہے. سقراط ایک بہت بڑا یونان کا فلاسفر تھا, اس کی دانش کو بہت مانا جاتا ہے. اس نے کہا تھا جی کہ کھانا جو ہے امیر آدمی کو تب کھانا چاہیے جب اسے بھوک لگے, صحیح, اور غریب آدمی کو تب کھانا چاہیے جب اسے مل جائے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ لیکن ہم جو ہے نا اس کو, جس کو اب میڈیکل سائنس بھی مان چکی ہے, ہمیں اسلام کے مطابق کھانا چاہیے. صحیح, ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ 2 دفعہ کھانا کھائیں. ہمارے نبی جو ہیں وہ 2 دفعہ کھانا کھاتے تھے, ایک صبح کے وقت اور ایک شام کو مغرب کے وقت. صحیح, اور دوسرا ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ آپ کو رات کے کھانے کے کم از کم 4 گھنٹے بعد سونا چاہیے. اچھا, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں سوتے رات کو 4 گھنٹے بعد, اتنا وقفہ نہیں دیتے, تو کیا ہوگا کہ آپ کا معدہ جو ہے وہ کھانے کو پوری طرح ڈائجسٹ ہی نہیں کر چکا ہوتا. رات کے وقت ویسے بھی ڈائجیشن سلو ہو جاتی ہے, کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہوتا. ہاں جی, تو وہی کھانا جو دن کے وقت معدہ ڈائجسٹ کر لیتا ہے 2 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے میں, رات کے وقت وہی 4-5 گھنٹے میں جا کے وہ اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے. صحیح, ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ رات کے کھانے کے بعد تھوڑی سی سیر بھی کر لینی چاہیے تاکہ آپ کا ڈائجیشن کا پروسیس تھوڑا سا بہتر ہو جائے. تو یہ ان چیزوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ بھئی آپ نے جو کھانا ہے تو اس طرح کھانا چاہیے. ہم اکثر سن رہے ہوتے ہیں کہ 3 meals a day, یعنی کہ 3 meals a day یہ اچھی پریکٹس نہیں ہے. 3 میلز آپ اس طرح کر لینا کہ ایک چلو صبح لے لیا, شام کو لے لیا, تو دوپہر کے وقت آپ کوئی پھل لے لیں یا سلاد لے لیں. اچھا, جس طرح سے ہم پراپر والا کھانا کھاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, مطلب 3 ٹائم اس طرح سے آپ نے نہیں کھانا. آپ نے اب یہ بھی ہے کہ ناشتہ بہت اچھا, لوگ پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں ناشتے میں کہ 1 پراٹھا 2 پراٹھا, تو یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس میں بھی ایک بات آ جاتی ہے کہ بھئی جب ہم 2 پراٹھے کھاتے ہیں تو ہم اپنے معدے کو پورا بھر لیتے ہیں. آپ یہ ذرا دیکھیں کہ معدہ جو ہے نا, اس طرح فرض کریں کہ یہ معدہ ہے, تو یہ معدے نے جو ڈائجسٹ کرنا ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی حرکت کے ساتھ وہ ڈائجسٹ کرتا ہے, جس کو ہم پیریسٹالٹک موومنٹ کہتے ہیں. اب اگر آپ نے پورا معدہ یہاں تک بھر لیا تو وہ تو ایسے حرکت کر ہی نہیں سکے گا. اسی لیے اسلام میں کہا جاتا ہے, جو کہ اس کو بڑی وزڈم مانا جاتا ہے, کہ بھئی بڑے جو سائنٹسٹ بھی حیران ہیں کہ جی اتنے 100 سال پہلے کیسے اس وزڈم کو دیکھا گیا. تو وہ اس میں یہ بات تھی کہ کھانے کے آپ ٹھوس کھانا لیں ایک حصہ لیکوڈ لیں, صحیح, اور تیسرا حصہ خالی ہوا کے لیے چھوڑیں. یعنی کہ معدے کے آپ نے 3 حصے کرنے ہیں, ایک حصے میں ٹھوس, ایک حصے میں لیکوڈ, اور ایک حصے میں خالی. اچھا, اس لیے کہتے ہیں کہ بھوک رکھ کے کھائیں, یعنی کہ جو ہوا کا جو ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا نہیں کھانا کہ پورا ہی پیٹ بھر جائے. اور اس میں ایک باقاعدہ واقعہ بھی ہے کہ مدینے میں ایک حکیم آیا تھا اور وہ 3-4 مہینے وہاں رہا, اس کے پاس مریض کوئی نہیں آیا. صحیح, وہ بڑا حیران ہوا, رسول کریم کی خدمت میں پیش ہوا کہ جناب میں پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں مدینہ, تو میرا تو کاروبار ہی نہیں چل رہا. تو رسول کریم نے بتایا کہ یہاں پہ لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ پیٹ بھر کے نہیں کھاتے. صحیح, ہاں, تو یہ صحت کا بہت بڑا ٹول ہے کہ اگر آپ پیٹ بھر کے نہ کھائیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب تک وہ یہاں گلے تک نہ آ جائے ہم کھانا بند نہیں کرتے. تو یہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. ہاں, کھانے کی تھوڑا سا بھوک رکھ لینی چاہیے. پھر لاہوریوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جن کا تو ناشتہ ہی اتنا ہیوی ہوتا ہے؟ وہ ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ پائے, اور وہ اندرون لاہور میں جو چیزیں مشہور ہیں کہ نہاری, پائے اور لسی, چنے, تو یہ ان کے بارے میں لاہوریوں کو میسج دینا چاہیں گے کہ تھوڑا کنٹرول کریں. ہاں جی, یہی بات ہے نا. دیکھیں جی, لاہور کے لوگ اکثریت مسلمان ہیں, اپنے نبی کے فرمان کے مطابق چلیں, اپنی نبی نے جس طرح زندگی گزاری ہے ویسے ہی کریں, تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. ہمارے نبی نے جو باتیں کی ہیں وہ صرف عبادات کے لیے نہیں کی, عام زندگی میں بھی ان کے جو فرمودات ہیں ان کے فائدے ہیں. تو آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں کھائی ہوتی ہیں اور پھر ان کو بعد میں سفر کرنا پڑ رہا ہوتا ہے؟ جتنے بھی موٹے مریض ہیں وہ انہی چیزوں کے نتیجے کے طور پہ آتے ہیں. اوکے, تو آپ کے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں, یعنی کہ جو کھاؤ لوگ ہوتے ہیں اور پھر وہ بعد میں. فوڈ بلاگنگ کا بہت چل رہا ہے بزنس آج کل لاہور میں کیا بلکہ ہمارے پورے پاکستان میں, کہ کوئی نیا ریسٹورینٹ کھل گیا,
لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی چلیں اب اس کو ٹرائی کرنے جانا ہے. ہاں جی. اب وہاں پہ ہم نے جا کے فاسٹ فوڈ, آبویسلی فاسٹ فوڈ ہی ہوتا ہے, ہاں جی. فاسٹ فوڈ کھا لیا, کوئی اس طرح کی چیز کھا لی. تو یہ بتائیے گا کہ فاسٹ فوڈ ہمارے لیے کتنا, اگر کھانا بھی ہے تو کتنا کھائیں, اور کس حد تک خطرناک ہے, یا اس کی کیا ہونا چاہیے اس کا سب سے بہتر پہلی طریقہ؟ بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہیں وہ بیلنس ڈائٹ نہیں ہے. اوکے. اس میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. فاسٹ فوڈ کی صرف ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ جلدی بن جاتا ہے. اچھا. اور باقی کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. کاربوہائیڈریٹ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم اس کو پروسیسڈ فوڈ میں مانتے ہیں, لیکن بہرحال ہم اس کو, کوئی بھی ڈاکٹر اس کو ریکمینڈ نہیں کرے گا کہ آپ فاسٹ فوڈ لیا کریں. اچھا, فاسٹ فوڈ ٹھیک نہیں ہے. آج کل تو میجورٹی فاسٹ فوڈ کی طرف جی جا رہی ہے. لوگ لے رہے ہیں, لیکن میڈیکلی ہم نے جب دیکھنا ہے تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ گھر کا کھانا کھاتے ہیں وہ زیادہ صحت مند رہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ جو کہ بازار کا کھاتے ہیں. تو فاسٹ فوڈ کا آپ بالکل بھی کسی بھی طرح سے آپ اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دن میں ایک دفعہ بھی کھائیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے, بالکل نہیں کھانا چاہیے. ہاں نہیں, ہم تو کبھی کبھی کھا لینا کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ روٹین میں کھانا جو ہے نا وہ غلط, عادت نہیں بنانی چاہیے. عادت نہیں بنانی چاہیے. اچھا سر, اس کے علاوہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ گھی کا استعمال بھی کھانے میں, کہ دیسی گھی کا استعمال کریں, کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے, پیور ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ اولیو آئل یوز کر رہے ہوتے ہیں کھانا بنانے کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیلوریز کم ہوتی ہیں. مے بی کچھ لوگ سرسوں کے تیل میں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سے بہتر آپشن کون سا ہے گھی میں, اسپیشلی گھی یا اس تیل میں دیکھیں جی, میں آپ کو چیز بتاؤں, چکنائیوں کے لحاظ سے میرا تو خیال ہے کہ جو بھی آپ گھر میں کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ ایک اپنا ٹیسٹ کروا لیں. اچھا. جو گھی ہے, کسی طرح کا بھی گھی ہو, چاہے دیسی گھی ہے, چاہے ڈالڈا گھی ہے, چاہے کوئی بھی گھی ہے, وہ اس کا جو بائی پروڈکٹ اندر جا کے بنتا ہے وہ کولیسٹرول بنتا ہے. تو اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو آپ کو گھی نہیں لینا چاہیے. صحیح. پھر اگر آپ کا کولیسٹرول ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا ٹرائی گلیسرائڈ زیادہ ہے, یہ بھی ایک قسم کی چکنائی ہے جو کہ جگر کے اوپر بھی جمتی ہے, اور خون میں بھی ٹرائی گلیسرائڈ کئی لوگوں کے زیادہ ہوتا ہے. اگر ٹرائی گلیسرائڈ زیادہ ہے تو پھر آپ کو آئل نہیں لینا چاہیے. اگر ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہے تو ہمیں آئل یا تیل جس کو کہتے ہیں وہ نہیں لینا چاہیے. اگر ہمارا کولیسٹرول زیادہ ہے تو پھر آپ کو گھی نہیں لینا چاہیے. اور کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ میں میجر فرق کیا ہے, کوئی خاص فرق ہے اس میں؟ یہ دو قسم کی چکنائیاں ہیں جو کہ جسم میں مختلف اپنے فنکشنز کرتی ہیں. ہمارے جتنے بھی ہارمونز ہیں وہ کولیسٹرول سے بنتے ہیں. صحیح. تو ٹرائی گلیسرائڈ کا اپنا فنکشن ہے, کولیسٹرول کا اپنا فنکشن ہے, لیکن یہ ہے کہ دونوں کی موجودگی ضروری ہے. ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فالتو رکھے ہوئے ہیں, لیکن ان کو ود ان لمٹس رہنا چاہیے. اچھا, تو وہی بات کہ گھی اور تیل میں فرق کرنے کے لیے پہلے آپ کو اپنا ٹیسٹ, جو ہم یہ سن لیتے ہیں کہ اچھا دیسی گھی تو بہت اچھی چیز ہے, کسی گاؤں سے منگوا لیا, خالص ایسے نہیں کھا لینا چاہیے. ایسے نہیں کھانا چاہیے. اگر آپ کو پرابلم ہے کولیسٹرول کا, آپ کبھی بھی دیسی گھی کی طرف بھی نہ جائیں. جی جی جی, نہیں کھانا. رائٹ. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ گھی کے بغیر والا کھانا پسند کر رہے ہوتے ہیں, کہ جیسے ایئر فرائر آ گیا, اس طرح کی چیزیں آ گئیں, تو یہ کس حد تک افیکٹو ہیں, کیا ہمیں یوز کر لینے چاہیے؟ آپ دیکھ لیں, روٹین میں تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی ریڈیشن کے جتنے بھی یہ ہیں نا گیجٹس, ریڈیشن کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہوتے ہیں, اس کو ڈیلی بیس پہ اسی پہ مکمل انحصار کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح. کبھی کبھی کسی چیز کا استعمال کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں.